سمویل کی پہلی کتاب 16واں باب داؤد کا مسا۔ اور خداوند نے سمویل سے کہا، تو شاؤل پر کب تک ماتم کرے گا؟ حالانکہ میں نے اسے اسرائیل کی بادشاہت سے رد کیا ہے۔ بس تو اپنا سینگ تیل سے بھر اور آ کہ میں تجھے بیت لحم کے یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے بادشاہ ٹھہرایا ہے۔ سمویل نے کہا، میں کیسے جاؤں؟ کیونکہ اگر شاؤل نے سنا تو مجھے قتل کر دے گا۔ خداوند نے کہا، تو ایک بچڑا اپنے ساتھ لے اور کہہ کہ میں خداوند کے لیے ذبیحہ ذبح کرنے جاتا ہوں، اور اپنے ذبیحے پر یسی کی دعوت کر، اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہوگا، اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں تو اسے میرے لیے مسح کر۔ تب سمویل نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور بیت لحم میں آیا، اور شہر کے بزرگ اس کے ملنے کے لیے کانپتے ہوئے آئے اور کہا، کیا تیرا آنا صلح سے ہے؟ اس نے کہا، میں صلح سے آیا ہوں تاکہ خداوند کے لیے قربانی کروں۔ بس تم اپنے آپ کو پاک کرو اور میرے ساتھ قربانی گزراننے کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور انہیں قربانی پر بلایا۔ جب وہ آئے، اس نے الیاب کو دیکھا تو اپنے دل میں کہا، یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے سامنے آیا۔ لیکن خداوند نے سمویل سے کہا کہ تو اس کی شکل اور اس کے قد کی لمبائی کا لحاظ نہ کر، کیونکہ میں نے اسے ناپسند کیا۔ میں انسان کی شکل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو نظر آتی ہیں، لیکن خداوند دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تب یسی نے ابی ناداب کو بلایا اور اسے سمویل کے سامنے پیش کیا، تو اس نے کہا، خداوند نے اسے بھی پسند نہیں کیا۔ پھر یسی نے شمع کو پیش کیا، تو اس نے کہا، اسے بھی خداوند نے پسند نہیں کیا۔ تو یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سمویل کے سامنے پیش کیا۔ تو سمویل نے کہا، ان میں سے خداوند نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ پھر سمویل نے یسی سے کہا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سب سے چھوٹا باقی ہے، اور وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ تو سمویل نے یسی سے کہا، آدمی بھیج کہ اسے ہمارے پاس لائے، کیونکہ ہم دسترخوان پر نہ بیٹھیں گے جب تک وہ یہاں پر نہ آ جائے۔ تب اس نے بلا بھیجا اور وہ اسے لایا، اور وہ سرخ رنگ، خوش چشم اور دیکھنے میں اچھا تھا۔ تو خداوند نے کہا، اٹھ اسے مسح کر، کیونکہ یہ وہی ہے۔ تب سمویل نے تیل کا سینگ لے کر اس کے بھائیوں کے درمیان اسے مسح کیا۔ تو اس دن سے آگے کو روح خداوند کا داؤد پر نزول ہوا، اور سمویل اٹھا اور راما کو روانہ ہوا۔ اور خداوند کی روح شاؤل سے جدا ہوئی، اور خداوند کی طرف سے ایک بدروح اسے ستانے لگی۔ تب ملازموں نے شاؤل سے کہا، دیکھ، ایک بدروح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے۔ پس ہمارا آقا اپنے خادموں کو جو تیرے سامنے ہے حکم کرے کہ ایک ایسے مرد کی تلاش کریں جو بربط بجانے میں ہنر مند ہو، تاکہ جس وقت بدروح خدا کی طرف سے تجھ پر چڑھے تو وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے۔ تب شاؤل نے اپنے ملازموں سے کہا کہ ایک اچھا بجانے والا آدمی میرے لیے ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لاؤ۔ تو درباریوں میں سے ایک نے جواب میں کہا، میں نے بیت لحم کے یسی کے بیٹے کو دیکھا، وہ اچھا بجانے والا ہے۔
और वो जोरावर, दलेर और जंगी मर्द है, बात करने में होशियार और खूबसूरत है, और खुदावंद उसके साथ है। तब शाऊल ने यिस्सी के पास कासिद भेजे और उससे कहा कि अपने बेटे दाऊद को, जो भेड़ बकरियों के साथ है, मेरे पास भेज दे। तब यिस्सी ने एक गधा लिया और उस पर रोटियां लादीं और मैं का मशकीज़ा और बकरी का एक बच्चा, और उन्हें अपने बेटे दाऊद के हाथ शाऊल के पास भेजा। तब दाऊद शाऊल के पास आया और उसके सामने खड़ा हुआ, तो उसने उससे बहुत प्यार किया और वो उसका सिलाह बरदार हुआ। और शाऊल ने यिस्सी की तरफ पैगाम भेजकर कहा कि दाऊद को मेरे पास रहने दे, क्योंकि वो मेरा मंजूर नज़र हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब बुरी रूह खुदा की तरफ से शाऊल पर चढ़ती, तो दाऊद बरबत लेता और अपने हाथ से बजाता। तब शाऊल को आराम आता और वो बहाल हो जाता था, क्योंकि बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी।